واقعہ سناتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ بندہ آیا حضرت جنید کے پاس، کہنے لگا میں روزانہ مزدوری کرنے کے لیے دریا سے پار جاتا ہوں، 2 درہم میری مزدوری بنتی ہے، 1 درہم کرایہ لگ جاتا ہے آنے جانے کا، جتنا کماتا ہوں آدھا کرائے پہ لگ جاتا ہے کشتی کے اور آدھا گھر لے کے آتا ہوں، گزارا نہیں ہوتا، تو میرا مسئلہ حل کرے۔ آپ نے فرمایا اچھا آج کے بعد تو نے کشتی پہ نہیں بیٹھنا، دریا میں ایسے پاؤں رکھنا، رکھ دینا۔ اس نے کہا سرکار ڈوب جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ڈوبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جناد۔ فرمایا تو ڈوبے گا نہیں۔ سرکار کیسے؟ کوئی ورد وظیفہ بھی بتائیں۔ آپ نے کہا ہاں ورد یہ ہے، جیسے ہی دریا میں پاؤں رکھے تو نے کہنا یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید، جب تک یا جنید کہتا رہے گا ڈوبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جناد۔ تو ڈوب گیا تو میرا گریبان ادھر سے آ کے پکڑ لے گا۔ اس نے کہا حضور آپ کو میں نے پیر و مرشد مانا ہے، آپ میرے استاد ہیں، آپ میرے ہادی ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، میرے سائیں قسم آپ ہی ہیں آج کے بعد۔ ٹھیک، بندہ گیا، اگلے دن اس نے یا جنید کا اور پاؤں رکھا تو پانی کے اوپر پاؤں ایسے، اس نے اٹھا کے نیچے سے جوتے کا تلوا دیکھا، وہ بھی گیلا نہیں ہونے دیا پیر نے، استاد نے وہ بھی گیلا نہیں ہونے دیا۔ پھر یا جنید کہتا جائے دریا سے پار، مزدوری کر کے آئے، 2 درہم لے کے یا جنید پڑھتا آئے، پوری مزدوری لے کے اپنے گھر۔ مدتیں گزر گئیں، اسی طرح آتا رہا جاتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا، صبح جیسے ہی اس نے بھی دریا پہ پاؤں رکھا، پیچھے سے حضرت جنید بھی آ گئے، انہوں نے بھی رکھا، وہ بھی چلتے جا رہے ہیں دریا کے پانی پہ، یہ بھی چلتا جا رہا ہے۔ تو یہ پڑھ رہا ہے یا جنید، شیطان اس کے پاس آیا جس کا سائیں قسم کوئی نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تو کہہ رہا ہے یا جنید، ذرا ان کو دیکھنا وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا وظیفہ تو کوئی اور ہے، تیرا کوئی اور ہے، ذرا قریب ہو کے دیکھ۔ وہ دریا پہ چلتا چلتا حضرت جنید کے قریب ہوا، کان لگایا تو آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ وہ شیطان کو کہتے ہیں وہ تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور میں یا جنید کہہ رہا ہوں۔ شیطان نے کہا خود سوچ، جنید کا نام بڑا ہے یا اللہ کا نام بڑا ہے؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، نام تو اللہ کا بڑا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کہنے والا شیطان ہے۔ اس نے کہا نہیں یار گل تو ٹھیک، بات اس کی ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ جب نام اللہ کا بڑا ہے تو بھی وہی نام پکار جو بڑا ہے، جو نام وہ لے رہے ہیں، تم بھی یہ یا جنید کے چکر سے نکل جا، میری بات مان، میں تجھے صحیح بات بتا رہا ہوں۔ وہ بندہ بیچارہ کمزور تھا تو وہ ڈاواں ڈول ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یوں ہی کرنا چاہیے، کیونکہ بات بڑی وزنی ہے، مدلل بات بڑی پیٹنٹ۔ اس نے کہا نا یا اللہ، اگلا پاؤں رکھا تو یہاں تک پانی میں، وہ گھبرا گیا، پھر پاؤں باہر نکالا، بڑا پریشان ہوا کہ عجیب بات ہے، اللہ کا نام لوں تو ڈوب جاتا ہوں۔ پھر کہا یا جنید تو پاؤں پانی کے اوپر، حیران پریشان کہنے لگا اللہ کہتا ہوں تو ڈوبتا ہوں، جنید کا نام لیتا ہوں تو چلتا ہوں، سمجھ نہیں آتی۔ اس دن بندہ کئی دفعہ ڈوبنے سے بچا، پھر یا اللہ کہتا تھا پھر ڈوب جاتا، یا جنید کہتا تھا چلنا شروع ہو جاتا۔ یہ بڑے عرصے کے بعد ہوا، دریا کے پار تو پہنچ گیا لیکن یہاں تک گیلا ہو گیا۔ حضرت جنید نے ایسے دیکھا اسے، وہ نیچے سے اس کے وہ کپڑے گیلے تھے، تو آپ مسکرا پڑے۔ تو وہ پوچھتا ہے سرکار آپ مسکرائے کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے تو نے جو بات پوچھنی۔ اس نے کہا بتائیے۔ میں نے تو یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا نام لوں تو چلتا تھا، اس کا نام لیتا تھا تو ڈوب جاتا تھا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے، تو نے یہ نہیں سمجھنا کہ اس کا نام چھوٹا ہے اور میرا نام بڑا ہے، اسی کا نام بڑا ہے، میں اس کا ایک عاجز بندہ ہوں، میرا نام چھوٹا ہی ہے، اس کا نام وہ تو کائنات کی سب سے عظیم ہستی، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، میں جو کچھ ہوں مجھے اسی نے بنایا ہے۔ لیکن یہ جو تو پوچھتا ہے نا کہ میں ڈوبتا کیوں تھا اللہ کہنے سے،
اس کا تعلق جو ہے وہ ناموں کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق استاد اور پیر کے ساتھ ہے۔ جب تو یا جنید کہتا تھا تو نے مجھے اپنا استاد مانا ہوا تھا، جب یا اللہ کہتا تھا تو نے اس کو اپنا استاد بنایا ہوا تھا۔ تو اصل بات اس کی ہے جس کے پیچھے تو چل رہا۔ نام اپنی جگہ پہ ہے، میرا نام اپنی جگہ پہ، اس کا نام اپنی جگہ پہ، مسئلہ جو ہے وہ استاد اور پیر کا ہے۔ جب مجھے استاد اور پیر مانے گا ہم تجھے ڈوبنے نہیں دیں گے، جب اس کی باتوں پہ چلے گا کبھی بھی پار چڑھ نہیں سکتا۔ عملہ والے لنگ لنگ جاندے، غافل غوطے کھاندے، ڈبڑ نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنا دے۔ سے اگر کوئی بیان کرے وہ صحیح توجہ سے نہ کر سکیں تو آپ بھی پریشان ہو، یار یہ کیسا واقعہ بیان کر دیا۔ اصل میں معاملہ ناموں کا نہیں، معاملہ استاد اور پیر کا تھا۔ تو یہ رب کا فیصلہ ہے، جب تک جنید کو پیر مانا ہے تو ڈوبے گا نہیں، جب شیطان کو پیر مانا ہے پھر جو مرضی کہے، پھر تجھے ڈوبنے سے کوئی بچا سکتا نہیں۔ آئیے عزیزان گرامی قدر، ہم نے جس بابے کو مانا ہے ہمیں پاتا ہے اس کا شجرہ تعلیم حضور تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ پنجابی کے شعر سنے اور تقریر ختم، شاعر کہتا ہے، دیکھیں نا ہم ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو بابے نے ہمیں اس کام پہ لگایا۔ ہم تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں تو بابے نے ہمیں اس کام پہ لگایا۔ ہم حضور کی عزت میں پہرا دیتے ہیں، بابا جی کا فیضان ہے۔ ہم ختم نبوت کے محافظ بنے ہیں، یہ بابا جی کا فیضان ہے۔ تو پنجابی کا شاعر کہتا ہے، توتی پنجرے وچ قید ہو کے، بات ذرا آپ نے سمجھنی ہے، جٹکی بات۔ توتی پنجرے وچ قید ہو کے مدتاں پڑھ دی رہی ناشاد کلمہ، ربا قد ٹٹ سی اے پنجرا تھک گئیاں کر کر یاد کلمہ۔ تے ایک مرد کلندر نے سن دیا ہی ضرب لائی، آ دساں تینوں کدوں کراسی آزاد کلمہ۔ تے سجنا پنجرے دے ٹکڑے ہزار ہوئے جدوں دسیا پیر استاد کلمہ۔